السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آن لائن اردو کیلیگرافی میں خوش آمدید۔ حروف کے جوڑے بنانا ہم نے شروع کیے تھے، چند حروف کے ہم نے جوڑے بنا لیے، وہ اسباق آپ کو میں نے بھیج دیے ہیں۔ آج ہم سین کے جو ہے وہ دوسرے حروف کے ساتھ جوڑے بنائیں گے۔ یہ سین اور الف میں نے لکھا، تو یہ جو آپ کے تین دندے ہیں، دندان ہیں، یہی آپ کے مطلب ہے۔ اس میں دوسرے حروف کے ساتھ یہ آپ نے جوائنٹ کرنا سیکھنا ہے۔ یہ دندے بنانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پین کی وہی اوپر والی جو باریک نوک ہے، یہ والی، تو اسی سے میں نے پہلا دندہ بنایا۔ اس کے بعد جو ہے مکمل کت لگایا، اس کو موٹا کر دیا اور ایسے پھر باریک چھوڑ دیا۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے دوسرے حروف جو ہیں وہ ٹچ کرنے ہیں، الف سے لے کر یا تک، ٹھیک ہو گیا۔ تو آئیے اس کے جو ہیں مزید آگے ہم لکھتے ہیں۔ الف کے بعد ہے ہمارے پاس بے کشش والا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں بے جو ہے یہ یہاں پہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سے حروف اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹچ ہوں گے۔ یہ دیکھیں، پین کو ادھر اس طرح آپ نے گھما دینا ہے، دیکھیں ایسے، تو دونوں کونوں جو ہے اس کے باریک ہو جائیں گے۔ ایک دندے کے ساتھ ٹچ ہوگا، دوسرا جو ہے آگے والے حروف کے ساتھ۔ پڑی ہوئی رے جس طرح لکھتے ہیں اس طرح سے اس کا یہ اسٹروک ہے۔ یہ دیکھیں، پین کو گھمایا اس طرح، اور ادھر پھر اس کے ساتھ جو ہے چھوٹا بے وہ ٹچ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں دال۔ دال کو اس طریقے سے آپ نے ٹچ کرنا ہے، اور را۔ یہ دیکھیں، جو را جو ہے وہ لائن سے نیچے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لائن سے دیکھیں، یہ اتنا نیچے آپ نے اس کو لانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حروف لائن سے نیچے لکھے جا رہے ہیں ان کو آپ نے لائن سے نیچے ہی لکھنا ہے، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ اسی میں ہے۔ یہ دیکھیں، سین کے ساتھ جیم آپ نے کس طرح اٹیچ کرنی ہے، جیم کے ساتھ جو سین کے دندے ہیں وہ کیسے بننے ہیں، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو یہ اسٹروک آپ نے دینا ہے سین کا، جیم کے ساتھ بھی، میم کے ساتھ بھی، اور بھی کچھ حروف ہوں گے جہاں پر یہ اسٹروک چھوٹی اے کے ساتھ یہ اسٹروک استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سین کے ساتھ سین، کس طرح آپ نے جوائنٹ کرنا ہے، دیکھیں۔ یہ آپ ایسے، آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے جوائنٹ کیا ہے، ویسے جو ہے اس حروف کو جو ہے وہ مطلب ہے اس لفظ کو اس طریقہ سے بہت کم ہی لوگ لکھتے ہیں۔ تو دو سین یا ایک سین اور ایک شین جب اکٹھی آ جاتی ہیں، جیسے ہم کوشش والا لفظ لکھتے ہیں، تو اس کا جو پہلا سین ہے وہ آپ نے کشش والا لکھنا ہے، دوسرا جو ہے اس کے دندے بنانے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حاشیے سے آگے میں نے لکھ دیا ہے، آپ نے مشق کے دوران حاشیے کے اندر لکھائی کرنی ہے۔ یہ آپ کے سمجھانے کے لیے اسی حرف کے ساتھ میں نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والے ڈبل سین جو استعمال، سین کے ساتھ سین کا جوڑا آپ اس نے بنانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے سین اور سواد، تو یہ اس طریقے سے بنے گا، دیکھیں۔ یہ دیکھیں، الف سے یا تک حروف ترجیح کی جو آپ نے مشق کی ہے وہی یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے آپ نے سین کا جو ہے آپ نے سٹروک اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو اس میں آپ سین کا سٹروک جو آپ سیکھ لیں گے شروع والا، تو باقی جو حروف اس کے ساتھ ٹچ کرنے ہیں وہ آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہی کہ آپ نے الف سے یا تک جو حروف ترجیح ہے ان پر خاص توجہ کرنی ہے، اور ان کی بھرپور طریقے سے آپ نے مشق کرنی ہے۔ وہ آپ کی مشق جو ہے وہ پختہ ہونی چاہیے۔ یہ اسی سٹروک کے ساتھ ہم نے اب عین کو یعنی کہ جوائنٹ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے ہم نے با اور عین کو کیا تھا، بالکل اسی طرح سین اور عین۔ عین مثل جیم کے اس کا دائرہ، ٹھیک ہو گیا۔ عین کے بعد فا ہے یا فے، وہ بھی اسی طریقے سے جیسے ہم نے باقی حروف کے ساتھ اس کو ٹچ کیا۔ قاف ہے دو نقطے والا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کے نقطے لگائے۔ اور اس کے بعد جو ہے کشش والا کاف، وہ آپ نے کیسے اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، یہ دیکھیں۔ یہاں سے آپ بے کشش والا
وہ آپ نے بنا دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ بے کی شکل ہے، اور اس کے ساتھ یہ الف کا سٹروک لگایا تو یہ کاف واف کا بن گیا کشش والا۔ اس کے بعد چھوٹا کاف جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں سین کے ساتھ اٹیچ کر کے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لام، وہی سٹروک بنایا سین کا، اور ساتھ میں حرف لام جو ہے وہ ہم نے اٹیچ کر دیا۔ نہایت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کی الف سے یا تک مشق جو ہے وہ پختہ ہوگی تو ان الفاظ کو لکھنے میں آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ تو میم، یہ بالکل جیسے سین کے ساتھ جیم اٹیچ کیا، یہاں بھی سین کا وہی سٹروک بنا کر اس کے ساتھ ہم نے میم اٹیچ کر دینا ہے۔ اور یہ نون، نون کو اس طریقے سے بھی مطلب ہے ہم اٹیچ کر سکتے ہیں۔ سین کا جو سٹروک ہے وہ اس طریقے سے میں نے لگایا ہے ادھر، اور ایک دوسرا طریقہ ہے یعنی تینوں دندے آپ نے اس طرح سے لگا کر آگے نون جو ہے اس کا لگا دینا ہے۔ تو عام طور پر جو ہے وہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے پہلے کی نسبت۔ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میری سجیشن یہ ہوگی آپ نے اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ مشق آپ دونوں کی کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ نون کے بعد ہمارے پاس واو آ جاتا ہے، تو اس کا جو ہے سین کا یہ سٹروک بنا کر ساتھ آپ نے سمپلی واو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں واو لکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ سین کا سٹروک، تین دندے اس طریقہ سے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آسان ہے، حروف کے جوڑے بنانا بہت ہی آسان ہے۔ یہ بس آپ سے مشق ہم اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے نوٹس میں آ جائے کہ ان کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے، ان کی کیسے آپ نے شکل بنانی ہے، نوک پلک کیسے لکھنی ہے۔ تو سین ہا کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ ہا لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے سین ہا سا جس طرح ہم لکھیں گے۔ بہت سے الفاظ میں یہ استعمال ہوتا ہے روزمرہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دو چشمی ہا ہے، تو یہ بڑا خوبصورت حرف ہے، اس کے ساتھ جو بھی حرف آپ لگائیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ یا دیکھیں، یہ مکمل وہی حروف تہجی والا یا یہاں پہ آ گیا ہے، اور ساتھ جو ہے آپ کا سین والا سٹروک لگ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بڑی یا، اس کے ساتھ یہ سین کے دندے، یہ والا سٹروک۔ تو یہ آپ کی آج کی مشق ہو گئی، اس کی آپ خوب مشق کریں۔ السلام علیکم۔